2025 کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی چائنا سے کچھ پریشان کن خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ چائنا ایک بار پھر خبروں کا مرکز بن گیا ہے اور یہ خبریں کچھ اچھی ساؤنڈ نہیں کر رہی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں سوشل میڈیا پر چائنا کے ہاسپٹلز کے مناظر کنسرننگ ہے، جہاں ماسک پہنے لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے۔ یہ مناظر ایک اور پینڈیمک کے خدشے کو جنم دے رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق چائنا میں اس مسئلے کو لے کر وارننگز بھی جاری کی گئی ہیں۔ اس وائرس کا نام ہیومن میٹانیومو وائرس ہے۔ یہ فلو لائک وائرس زیادہ تر ان لوگوں کو متاثر کر رہا ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہے یا پھر جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں۔ HMPV کے بڑھتے ہوئے کیسز نے کووڈ-19 کے 5 سال بعد دنیا بھر میں ہیلتھ کے حوالے سے تشویش کو جنم دیا ہے۔ صرف چائنا ہی نہیں، رپورٹس کے مطابق انڈیا میں 7 اور پاکستان کے شہر کراچی میں بھی اس وائرس کا ایک کیس سامنے آ چکا ہے، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ HMPV کیا ہے اور یہ کس طریقے سے اسپریڈ ہو رہا ہے۔ HMPV یعنی ہیومن میٹانیومو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو ریسپیریٹری ٹریکٹ میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، لیکن یہ عام طور پر مائلڈر لیول پر ہوتا ہے۔ یہ وائرس ناک، منہ یا آنکھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اکثر یہ تب ہوتا ہے جب کوئی انسان کھانسی، چھینکے یا سانس لینے سے انفیکٹڈ ڈراپلٹس انہیل کرتا ہے۔ HMPV کے سمٹمز انفیکشن کے بعد 3 سے 6 دن کے اندر اپیئر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے مین سمٹمز میں کھانسی، بخار، چھینکے، ناک کا بند ہونا، گلے میں تکلیف اور سانس لینے میں مشکل ہونا شامل ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ کوئی نیا وائرس ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ HMPV پہلی بار 2001 میں نیدرلینڈز میں ڈسکور کیا گیا تھا، لیکن کچھ ایویڈنسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 1958 میں پہلی بار ڈسکور کیا گیا تھا۔ HMPV خاص طور پر ان لوگوں میں زیادہ اسپریڈ ہوتا ہے جو آلریڈی ریسپیریٹری ایشوز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایستھما۔ انڈیا کی کئی ریاستوں جیسے کرناٹکا، گجرات، مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں HMPV کے کیسز کنفرم ہو چکے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ریاستوں کو ریسپیریٹری النیسز کے لیے سرویلنس بڑھانے کی ڈائریکشن دی ہے۔ عوام کو بھی یہی ایڈوائز دی گئی ہے کہ وہ پینک نہ کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے ضروری پریکاشنز فالو کریں، جیسے کہ ہاتھ اچھی طرح دھونا اور دوسروں سے سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا۔ HMPV سے ریلیٹڈ خبریں کچھ لوگوں میں کووڈ-19 کی بیڈ میموریز کو ٹریگر کر رہی ہیں، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ وائرس جان لیوا نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ HMPV تیزی سے پھیلتا ضرور ہے، لیکن ہیلتھی انڈیویجولز کے لیے یہ ڈیڈلی وائرس نہیں ہے۔ WHO کی اسپوکس پرسن مارگریٹ ہیرس نے کہا کہ HMPV ایک کامن ریسپیریٹری وائرس ہے جو خاص طور پر ونٹرز اور اسپرنگ سیزن میں زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہیرس نے یہ بھی کہا کہ HMPV کا مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے اور یہ زیادہ تر مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمز پیدا کرتا ہے۔ جب سے HMPV کے آؤٹ بریک کی نیوز سوشل میڈیا پر اسپریڈ ہونا شروع ہوئی، ہم سب یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ لوگ اور کنٹینٹ کریٹرز اس حوالے سے کافی بات کر رہے ہیں، لیکن جو چیز زیادہ کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ کافی انفلوئنسرز اور میڈیا اس وائرس کو اس طرح سینسیشنلائز کر رہے ہیں جیسے کہ یہ کووڈ-19 جیسا بڑا تھریٹ ہو۔ ہر دوسری پوسٹ اور ویڈیو میں چائنا کے ہاسپٹلز کی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں جو ایک طرح لوگوں کو پریشانی میں ڈال رہی ہیں، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کووڈ-19 کا دور کتنی فیملیز کے لیے تکلیف کا باعث رہا ہے۔ آلموسٹ ہر کوئی اس کو کووڈ سے کمپیئر کر رہا ہے۔ اس کا تھریٹ واقعی الارمنگ ہے یا نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کووڈ جیسے پینڈیمک سے گزرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خوف ہے اور کووڈ سے کمپیریزن اس خوف کو بڑھا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پوری دنیا ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی طرف چلی جائے گی اور دوبارہ دنیا کو شدید کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مطلب کیا ہمیں دوبارہ اپنے گھروں میں بند ہونا پڑے گا؟ کیا دوبارہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بند ہو جائیں گی؟ کیا پھر سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز آن لائن موڈ پر شفٹ ہوں گی؟ کیا پھر کاروبار تباہ ہوگا؟ یہ سب سوال ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، پر گراؤنڈ ریالٹیز کیا کہتی ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ہر بچے کو اپنی 5ویں سالگرہ تک کم از کم ایک مرتبہ HMPV کا انفیکشن ضرور ہوتا ہے اور اسٹرانگ امیونٹی والے بچوں میں یہ جلد ٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اوورآل ہر ہیلتھ ریلیٹڈ پلیٹ فارم سے یہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ HMPV کوئی بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے، لیکن اس وائرس کے لیے اب تک کوئی ویکسین موجود نہیں ہے جو لوگوں کو اس سے بچنے میں ہیلپ کر سکے۔ لیکن کووڈ-19 کا آؤٹ بریک بھی کچھ ایسا ہی تھا
وہ بھی 2019 کے لاسٹ ڈیز میں پھیلنا شروع ہوا تھا اور HMPV کی خبریں بھی 2024 کے اینڈ میں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ کووڈ-19 کے سمٹمز بھی HMPV سے کافی ملتے جلتے تھے، لیکن اس میں انسان کی سینس آف اسمیل اور ٹیسٹ نہیں جاتی۔ یہ دونوں ہی وائرسز ڈراپلیٹس کے ذریعے اسپریڈ ہوتے ہیں۔ جیسے کووڈ-19 میں بزرگ اور امیون سسٹم کی کمزوری والے لوگ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی نئے وائرس میں بھی یہ لوگ زیادہ ولنریبل ہیں۔ کووڈ-19 کے آغاز میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈینجرس وائرس نہیں ہے اور لوگوں نے صرف اس کو ہوا بنایا ہوا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چائنا سے شروع ہونے والا کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا اور بہت سی لوگوں کی جانیں لے گیا۔ اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں کووڈ-19 کے کافی زیادہ کیسز اور اس کی وجہ سے ڈیتھس دیکھی گئیں۔ اویلیبل ڈیٹا کے مطابق 18 مارچ 2020 کو کووڈ-19 کی وجہ سے پہلی 2 ڈیتھس رپورٹ ہوئیں، دونوں KPK سے تھی۔ مارچ 2020 کے آخر تک ڈیتھس کی تعداد 26 تک پہنچ گئی تھی۔ جیسے جیسے پینڈیمک بڑھتا گیا، ڈیتھ ٹول بھی بڑھتی گئی اور ملک نے مئی 2020 میں 1000 ڈیتھس کا مارک کراس کیا۔ پنجاب جو کہ سب سے زیادہ آبادی والا پروونس ہے، وہاں سب سے زیادہ کنفرمڈ کیسز 3,34,000 اور ڈیتھس 9,770 رپورٹ ہوئیں۔ سندھ جو کہ دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا پروونس ہے، وہاں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کنفرمڈ کیسز 3,08,000 اور ڈیتھس 4,910 رپورٹ ہوئیں۔ یہ نمبرز کوئی چھوٹے نمبرز نہیں ہیں۔ کوئی بھی 2020 کو نہیں بھلا سکتا جب ہر ایک انسان کی زندگی 180 ڈگری پر تبدیل ہوئی۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سم اپ کریں تو یہی بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ نظر آتی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنی جان سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کووڈ-19 ایک ایسا وائرس تھا جس کے اثرات ہمیں آج تک دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ وقت پوری دنیا کے لیے کسی بھی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا۔ ہر کوئی صرف یہی دعا کرتا نظر آتا تھا کہ اس ڈیڈلی وائرس کا خاتمہ ہو جائے اور سب کی زندگی واپس ٹریک پر آ جائے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ہمیں یہاں پر اسٹینڈرڈ سیفٹی پریکاشنز کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور ان پر پریکٹیکلی عمل کرنا ہوگا، کیونکہ یہی ہماری، چھوٹے بچوں کی اور سینئر سٹیزنز کی سیفٹی کو انشور کرے گا۔ سب سے پہلے ہاتھ دھونا اور سینیٹائزر کا یوز فریکوینٹ کرنا ہوگا۔ ہم سب کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک لگانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ان فلو لائک سمٹمز کو ایکسپیرینس کر رہا ہے تو اس کے لیے یہی ایڈوائز کی جا سکتی ہے کہ وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کوئی بھی انسان جس میں HMPV جیسے سمٹمز نظر آئیں، ان سے ڈائریکٹ کنٹرول منیمائز کیا جائے اور سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جائے۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ وائرس کووڈ-19 جتنا ڈینجرس نہیں ہے اور سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسے میں یہ سیفٹی پریکاشنز ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ امید ہے ہم سب HMPV اور اس جیسے وائرسز سے محفوظ رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت۔